إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوشش سے آج ہم سب اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جنہوں نے اسلام کے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب. یقیناً عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جاننے والے، علم والے اور نہ جاننے والے، بے علم والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ان دونوں کے درمیان فرق ہے. علم والے ان کا مقام بلند ہے اور جاہل بے علم والے ان کا مقام بلند نہیں ہے، ان کو کوئی مقام اور رتبہ حاصل نہیں. اور آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والے صرف عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. جو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو وہی لوگ نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں. جو لوگ نہیں سنتے ہیں اور نہیں سمجھتے ہیں تو وہ نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے ہیں. محترم حضرات اور خواتین اسلام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے کہ جس طرح روشنی اور تاریکی، دن اور رات، مردہ اور زندہ سب برابر نہیں ہو سکتے ہیں، بالکل اسی طرح علم والے اور بے علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. جس طرح روشنی اور تاریکی میں فرق ہے، زندہ اور مردہ میں فرق ہے، اسی طرح علم والے اور بے علم والے میں فرق ہے. علم کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے. علم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جہالت خود ایک مذموم لفظ ہے. کوئی آدمی اپنے آپ کو جاہل کہنا پسند نہیں کرتا ہے. یہ خود جہالت کی مذمت اور اس کی برا ہونے کے لیے کافی ہے. تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، علم یہ کامیابی کی کلید ہے، کامیابی کی چابی ہے. علم عزت ہے،
علم ہتھیار ہے، علم دولت ہے، علم سرمایہ ہے، علم ایک کامیابی کا راز ہے، ترقی اور عروج کا راز ہے۔ علم ہی انسان کو مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، علم ہی انسان کو مہذب بناتا ہے، علم ہی انسان کو سنوارتا ہے، سدھارتا ہے، علم ہی انسان کو معاشرے میں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے، اور اسی طرح جو لوگ علم والے ہیں ان کا مقام بھی اللہ تعالیٰ معاشرے میں بلند کرتا ہے، ان کو مقام عطا کرتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم والے کا مقام بہت اونچا ہے، علم والے کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ جاہل کے پاس پیسے ہو، دولت ہو، عہدہ ہو، پوزیشن ہو، لاکھ بھی ہو، لیکن وہ علم والے کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ تو محترم حضرات، علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کی بڑی فضیلت جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں آیتوں میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ علم والے اور بے علم والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، قوموں کی تاریخ، جو قوم بھی تاریخ میں ترقی کی ہے، جب ہم اس کے اسباب پر غور و فکر کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی ترقی کا جب بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک اہم سبب حصول علم ہے۔ وہ علم کی طرف توجہ دیے، وہ ایجوکیشن پر توجہ دیے، علم کے میدان میں آگے بڑھے، علم کے میدان میں اپنا لوہا منوایا، علم کے میدان میں اپنا جوہر اور کمال دکھایا، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا کیا، وہ قوموں اور ملکوں کو انہوں نے فتح کیا اسی علم کی وجہ سے۔ تو علم بہت ہی اہم چیز ہے، آج ہم علم کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ قرآن مجید مقدس کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، جو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں نازل کی، ان میں سب سے آخری کتاب جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا وہ ہے قرآن مجید۔ 6000 سے زائد آیتیں اس میں ہیں۔ اس مقدس کلام پاک کا ابتدا، اس کی شروعات کس آیت سے ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوئی، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ پڑھیے، اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے، تمہارا رب بہت ہی معزز ہے، بہت ہی محترم ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور اس نے انسان کو وہ چیز سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ دیکھیے اس آیت پر غور کیجئے، یہ 5 آیتیں ہیں جس سے قرآن مجید کی شروعات ہوئی، قرآن مجید کی شروعات ہوئی، بہت مقدس کلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، ترقی عطا کرتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ مقدس کلام ہے، اس کی شروعات اقرأ بسم ربک الذی سے ہوئی ہے، یعنی پڑھو۔ قرآن مجید میں بہت ساری نیکیاں ہیں، نماز ایک بہت بڑی نیکی ہے، زکوٰۃ بہت بڑی نیکی ہے، روزہ بہت بڑی نیکی ہے، حج بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی شروعات ان آیتوں سے، ان نیکیوں سے نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تو مکے میں اس وقت بہت ساری برائیاں عام تھی، قتل و غارت گری عام تھی، ڈاکہ زنی عام تھی، شراب نوشی عام تھی، زناکاری فحاشیت عام تھی، یہاں تک کہ لوگ کعبے کا ننگے طواف کرتے تھے، ننگے ہو کر کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم لباس پہن کر گناہ کرتے ہیں، کیسے ہم اسی لباس کے ساتھ ہم کعبے کا ہم طواف کر سکتے ہیں؟ تو یہ سمجھ کر جب طواف کرنے کے لیے جاتے تو اپنا لباس اتار دیتے تھے، برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق آیت نازل نہیں کی۔ آیت جب نازل کی تو اللہ نے سب سے پہلے علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ علم آ جائے تو ساری برائیاں ختم ہو جائے گی۔
شرک ختم ہو جائے گا، بدعت ختم ہو جائے گی، رسم و رواج ختم ہو جائے گی، فحاشیت، عریانیت، نافرمانی، یہ ساری بیماریاں اور ساری برائیاں ختم ہو جائے گی۔ علم ہی نور ہے، نور۔ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرتا ہے ساری برائیاں اس سے ختم کر دیتا ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ چیزیں مانگنے کا حکم دیتا ہے، کچھ چیزیں مانگنے کا حکم دیتا ہے، اور ان میں سے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود رسول کو حکم دیتا ہے کہ تم اللہ سے زیادہ مانگو۔ ایک چیز ہے مانگنا اور ایک چیز ہے زیادہ مانگنا۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ تم اللہ سے زیادہ علم مانگو، ربی زدنی علما، کہ پروردگارا مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ دیکھیے بہت کچھ مفسرین کہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے زدنی علما کہا، ربی زدنی علما، پروردگارا مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ربی زدنی مالا، نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے زیادہ مال عطا فرما، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ربی زدنی ابنن، کہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ اولاد عطا فرما، یہ نہیں کہا، بلکہ علم کے بارے میں ہی، صرف علم کے بارے میں کہا مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ تو اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں 114 سورتوں میں کہیں بھی کسی چیز کے بارے میں زیادہ مانگنے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے سوائے علم کے۔ تو علم کے بارے میں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ علم، اللہ سے خوب علم مانگا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ پروردگارا میں تجھ سے نفع بخش علم مانگتا ہوں، وعملا ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق، حلال رزق مانگتا ہوں، وعملا متقبلا، اور ایسا عمل کرنے کی مجھے توفیق دے جو تو اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ ان تمام حدیثوں سے ہم علم کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی نہیں، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور کچھ شارحین حدیث، علماء کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ مطلب یہ نہیں کہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا راستہ ہی جنت کا راستہ ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ جنت کے راستے پر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی نہیں، تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنا اسلام نے تعلیم پر زور دیا ہے۔ ہم تمام لوگ جانتے ہیں اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر ہے۔ بدر کی جنگ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ ہے، جس میں مسلمان صرف 313 تھے اور مشرکین ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور پوری طرح ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئے تھے، اور مسلمانوں کے پاس زیادہ ہتھیار بھی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا کی۔ مشرکین اور کفار میں سے 70 لوگ قتل کیے گئے اور 70 لوگ قید کیے گئے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ جو 70 لوگ قیدی بنا کر ہم لے آئے ہیں ان کو کیسے ہم رہا کریں، کیسے ہم ان کو آزاد کریں۔ صحابہ نے مختلف مشورے دیے، تو آخر میں یہ بات طے ہوئی کہ ان 70 قیدیوں سے کچھ فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے۔ 70 قیدیوں سے فدیہ، ایک اماؤنٹ، ایک رقم لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو 4000، کچھ لوگوں کو 400، اس طرح فدیہ لے کر انہیں آزاد کرتے ہیں۔ اس میں کچھ مشرکین ایسے بھی تھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے فدیہ دینے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ تم لوگ انصار کے بچوں میں سے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا تم سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ یہ تم لکھنا پڑھنا سکھا کر تم آزاد ہو سکتے ہو، تم اپنا گھر واپس جا سکتے ہو، تم اپنے وطن واپس جا سکتے ہو، تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ غور کرنے کا مقام ہے، پڑھنے والے صحابہ کے بچے ہیں اور پڑھانے والے کافر مشرک جو لڑنے کے لیے آئے تھے۔
تو اسلام میں یہاں تک اجازت ہے کہ تعلیم کے لیے کہ کوئی ایسا علم ہو جو صرف جو غیر مسلم ہی پڑھا سکتے ہیں، غیر مسلم اساتذہ ہی ہیں، تو ان سے بھی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں اسلام میں کوئی تعصب بھی نہیں، علم جس کے پاس بھی ہو ہم اس کا حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال تو ان تمام باتوں سے علم کی اہمیت اور فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کا مقصد جہاں دل کی پاکیزگی، اخلاق، دل کا تزکیہ تھا، تو وہیں لوگوں کو علم عطا کرنا، لوگوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تھا. آپ نے ایسا انقلاب برپا کیا، علم کا ایک ایسا انقلاب برپا کیا، تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی نہیں. سارے لوگ علم حاصل کرنا شروع کر دیے، سارے لوگ، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا عورت، کیا بچے، سارے لوگ علم کے شوقین بن گئے. ہر آدمی علم حاصل کرنے لگا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے علم بھی حاصل کرنا ہے اور تجارت بھی کرنا ہے، کیونکہ اہل و عیال بھی ہیں، ان کی بھی کچھ ضروریات ہیں، ان ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ علم بھی حاصل کرنا ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک پڑوسی، ہم دونوں آپس میں یہ طے کر لیے کہ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر علم حاصل کریں گے اور شام میں وہ گھر واپس لوٹیں گے تو مجھے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیے ہیں وہ مجھے سنائیں گے. دوسرے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور وہ میرا پڑوسی تجارت کرنے کے لیے جائے گا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کروں گا اور شام میں اپنے پڑوسی کو جو کچھ سکھا ہوں میں اس کو سناؤں گا. دیکھیں سبحان اللہ، کیسے بزنس بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں علم بھی حاصل کر رہے ہیں. کتنا وہ علم، کیسے علم کے شوقین تھے، ہم اسے اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک اور واقعہ بتاتا ہوں، دیکھیے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا ایک انقلاب برپا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن سنتے تھے، بہت اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. وہ قرآن پڑھتے گئے. جب ایک آیت پر پہنچے، سورہ نساء کی آیت، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. تو بہرحال بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں. تو انہوں نے کہا ایک مجلس میں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ہم گدوانے والی اور گودنے والی اور گدوانے والیوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے. گدوانا جسے ہم ٹیٹوس کہتے ہیں، ٹیٹوس لگانا، یہ منع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ نے منع کیا ہے. تو اس مجلس میں ایک عورت تھی، اس مجلس میں ایک عورت تھی، بڑھیا عورت تھی. وہ اس مجلس میں کھڑے ہوتی ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہتی ہے کہ اے عبداللہ، پورا قرآن میں نے پڑھ لیا ہے. اس کے جملے پر غور کیجئے، کیسا علم ہے. پورا قرآن میں نے پڑھ لیا ہے، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے گودنے والی اور گودوانے والی پر لعنت نہیں کی ہے، اس کو اللہ نے منع نہیں کیا ہے. پورا قرآن میں نے پڑھ لیا ہے. دیکھیے کیسا جملہ ہے. دیکھیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بڑھیا عورت کو بھی اتنا قرآن کا علم حاصل تھا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن میں اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے. تو عورت پوچھتی ہے کہاں ذکر کیا ہے؟ تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ کہتا ہے جو رسول تمہیں دے تم اس کو لے لو اور جس سے رسول تمہیں منع کرے تم اس سے رک جاؤ. کیا یہ آیت آپ پر سے نہیں گزری ہے؟ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جن باتوں سے منع کیا ہے وہ اللہ کے منع کرنے کے برابر ہے. سبحان اللہ. دیکھیں کیسا علم تھا اس بڑھیا عورت کو بھی. تو بہرحال علم حاصل کرنا چاہیے. علم بہت ضروری ہے، علم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے ہیں. علم ہی ترقی کا راز ہے، علم ہی عروج کا راز ہے. محترم حضرات، آج ہم دیکھتے ہیں علم دو حصوں میں ہم تقسیم کیے ہیں. ایک عصری علوم جسے ہم اکیڈمک ایجوکیشن کہتے ہیں اور دوسرے ہے دینی تعلیم. کیا ہم عصری علم حاصل کریں یا دینی علم حاصل کریں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم دینی علم حاصل کریں، کیونکہ سب سے افضل علم دینی علم ہے. قرآن کا علم، حدیث کا علم، یہ سب سے افضل علم ہے. اس علم کے حاصل کرنے کے بعد
جو بھی نفع بخش علم ہے اسلام اس کے حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. دینی علم حاصل کرنے کے بعد جو بنیادی معلومات ہیں، دین کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں، ان معلومات کو حاصل کرنے کے بعد جو بھی علم نفع بخش علم ہے، مفید علم ہے، اس کے حاصل کرنے کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے. مثال کے طور پر جیسے میڈیکل سائنس ہے، اگر کوئی آدمی طب پڑھتا ہے، میڈیسن میں جاتا ہے، پڑھتا ہے کہ ڈاکٹر بنوں گا اور اس کے ذریعے سے میں قوم کی ملت کی خدمت کروں گا، اگر اس نیت سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرے گا. کوئی آدمی لا پڑھتا ہے اور یہ نیت ہے کہ میں لا پڑھ کر لائر بنوں گا اور اس کے ذریعے سے مظلوموں کی مدد کروں گا اور حق بات کے لیے میں عدالت میں لڑوں گا، تو اس پر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرے گا. اگر کوئی انجینئر ہے اور وہ اس نیت سے انجینئرنگ پڑھتا ہے کہ میں سول انجینئر بن کر عمارت بناؤں گا اور اس کے ذریعے سے میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، تو اس پر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا. اسی طرح کوئی جرنلزم پڑھتا ہے اور یہ نیت سے پڑھتا ہے کہ اسلام کی اور صحیح جو معلومات ہے میں لوگوں تک پہنچ جاؤں گا، تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر مل سکتا ہے. تو بہرحال کوئی بھی علم ایسا نہیں، کوئی بھی علم جو نفع بخش علم ہے، دینی علم حاصل کرنے کے بعد کوئی بھی نفع بخش علم حاصل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی رکاوٹ، اس میں کوئی ممانعت نہیں، بلکہ حاصل کرنا چاہیے. قرآن مجید علم کا خزانہ ہے. اس میں جہاں اللہ تعالیٰ توحید کا ذکر کیا ہے، عبادات کا ذکر کیا ہے، اخلاق کا ذکر کیا ہے، وہیں دوسری معلومات، دوسرے فنون کا بھی ذکر ہے. خود ہم جمعہ میں پڑھتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اونٹ پیدا کیا گیا ہے. اونٹ کی پیدائش کے بارے میں غور کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ غور کرو کیسے اللہ نے اونٹ کو پیدا کیا. اور ایک مستقل علم ہے، زوالوجی ہم کہتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کہتا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا تم آسمان کی طرف نہیں دیکھے کیسے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا ہے. اس کو ہم اسٹرانومی کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف مطالعہ کرنا، اس میں سیارے کیا ہیں، ستارے کیا ہیں، یہ سب کیسے اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے. دیکھیے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کے بارے میں، اسے ہم جغرافیہ کہتے ہیں. یہ سارے علوم قرآن مجید میں ذکر ہیں. تو ہم صرف یہ کہنا کہ یہ پڑھنا کافی بس ہے اور دوسرے علوم نہیں سیکھنا چاہیے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ دینی علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سارے جو نفع بخش علم ہیں ان کو سیکھنا چاہیے. اور جو علم نافع نہیں ہے، جو علم دار ہے، جو نقصان پہنچانے والا علم ہے، ایسا علم ہمیں حاصل نہیں کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر جادو کا علم ہے، یہ نہیں سیکھنا چاہیے. جادو کا علم سیکھنا حرام ہے. نجوم، علم النجوم کہتے ہیں، علم السحر کہتے ہیں. اسی طرح میوزک کورس جو پڑھتے ہیں، BA MA میوزک کہتے ہیں، یہ سب پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حرام ہے. میوزک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے غافل کر دیتی ہے. تو یہ ایسے علم نہیں پڑھنا چاہیے. باقی جو بھی نفع بخش علم ہے ہم اس کو حاصل کرنا چاہیے. محترم حضرات اور خواتین اسلام، اب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے. ہماری قوم جس کی شروعات اقرا سے ہے، ہماری قوم جس کی ابتدا اقرا سے ہوئی ہے، اقرا بسمک، پڑھو، یہ ہماری شروعات ہے. ہم علم کے شجاعی، علم کے لیڈر، علم کے روشن مینار ہماری تاریخ ہے. لیکن آج کیسے ہمیں کس کی نظر لگی نہیں معلوم کہ ہم علم میں بہت پیچھے ہو گئے. سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق آدیواسی قوم سے بھی پیچھے ہیں. اور ابھی قریب کی ایک رپورٹ کے مطابق آپ گوگل کر کے دیکھیے، اس میں کہتا ہے ST ان سے بھی ہم پیچھے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ بعض رپورٹ کے مطابق ہائر ایجوکیشن جو اعلیٰ تعلیم ہے اس میں صرف 4.5% ہی ہمارے مسلم طلباء اس میں داخلہ لیتے ہیں. کیسے ہماری قوم جو علم سے ہماری شروعات ہوئی ہے، ہماری قوم کی یہ حالت ہے. تو محترم حضرات، یہ حالت ہمیں بدلنی چاہیے. جب تک ہم علم کے میدان میں اپنا لوہا نہیں منوائیں گے، جوہر نہیں دکھائیں گے، کمال نہیں دکھائیں گے، ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں. علم کے بغیر ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. جیسے کاغذ ہے، پتا ہے، ہم اس کو پھینک دیتے ہیں ردی کے ٹوکری میں، بالکل ایسے ہی جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہے تو معاشرے میں، سماج میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یہود جسے ہم جوس کہتے ہیں، ان کی پوری آبادی 0.2% ہے پوری دنیا میں، لیکن
1948 میں ان کے جو اسرائیل جو ہے پوری طرح منظور کیا گیا رسمی طور پر, افیشیلی طور پر, کہ تمہارا اسرائیل ملک ہے. اس کے بعد انہوں نے علم پر اتنی توجہ دی کہ آج وہ علم کا ایک مرکز بن گئے. ہندوستان سے بھی کئی لوگ وہاں علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور خصوصاً ایگریکلچر میں اسرائیل جو یہودی ہیں وہ مرجع مانے جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایسے ٹیکنکس ہیں جس کے ذریعے سے زراعت میں ہم بہت اچھی بہت اچھی پیداوار کر سکتے ہیں. دیکھیے سبحان اللہ, یہ لوگ کیسی ترقی کر لی. تو علم وہ لوگ ہم سے لے لیے ہیں. ہم اگر پھر سے ہم اس علم کی شمع کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور علم کے میدان میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے, یہ کوئی بعید نہیں کہ ہم دوبارہ اس بلند مقام کو ہم پہنچ سکتے ہیں. یہ ممکن ہے, اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. لیکن جب تک ہم نہیں بدلیں گے اللہ نہیں بدلے گا. جب تک ہم علم کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد نہیں کرے گا. تو ہم علم کی طرف آگے بڑھنی چاہیے, علم سے محبت ہونی چاہیے, علم حاصل کرنے میں پوری طرح ہمیں محنت کرنی چاہیے, جبھی ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی عطا کرے گا. دیکھیے ہمارے آبا و اجداد کیسے تھے. آج جو کچھ ہم دیکھتے ہیں, جو سائنٹیفک انوینشنز ہیں, ایجادات ہیں, اس کے اصل بنیاد ڈالنے والے ہمارے آبا و اجداد ہیں, ہمارے مسلم علماء ہیں. ابن سینا, جس کو انگریز لوگ اویسینا کہتے ہیں, تاکہ مسلمان ہیں یہ پتہ نہ چلے, اس کے لیے انہوں نے نام بدل دیا ابن سینا کو اویسینا. ان کی کتاب ہے القانون. فن طب میں ایک مرجع کی کتاب مانی جاتی ہے, ریسورس بک, اور یونیورسٹیوں میں یہ کتاب نصاب میں شامل ہے. اور اسی طرح جابر بن حیان, جس کو جبر کہتے ہیں, فادر آف کیمسٹری. یہ کون ہے جبر؟ یہ جابر بن حیان ہے. انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. اور اسی طرح بلڈ سرکولیشن, بعد میں کہتے ہیں کہ فلاں انگریز نے اس کو معلوم کیا, لیکن حقیقت میں اس کی بنیاد ڈالنے والا ہے ابن نفیس. یہ تھے ہمارے آبا و اجداد, جہاں حدیث کا علم تھا, قرآن کا علم تھا, عقیدے کا علم تھا, فقہ کا علم تھا, تو وہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے. تو محترم حضرات, یہ ہیں ہمارے آبا و اجداد. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے حالت کو بدلیں, اور پھر اس کے بعد ہم دینی علم کے ساتھ ساتھ ان اکیڈمک ایجوکیشن میں بھی, عصری علوم میں بھی آگے بڑھنے کی ہم کوشش کرنی چاہیے. جب تک ہم نہیں بڑھیں گے تو ہماری حالت نہیں سدھرے گی, ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. محترم حضرات, اب ہم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں, کیوں ہمارے قوم میں یہ ناخواندگی کیوں بڑھتی جا رہی ہے, کیوں الٹریسی کیوں بڑھتی جا رہی ہے. اس کو ہم کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بڑھتے جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ڈراپ آؤٹ زیادہ ہیں, کیوں بچے, ہمارے مسلم بچے اسکول کیوں نہیں جاتے ہیں, کیوں تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں. جب ہم اس کے اسباب پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. گھریلو مسائل, خاندانی مسائل, یہ سارے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن ان میں سب سے اہم سبب جو ہے وہ ہے فقر و فاقہ, غربت. کہ بہت سارے لوگ, اپنے ماں باپ جو ہیں, اپنے بچوں کو کالج نہیں بھیجتے ہیں, اسکول نہیں بھیجتے, مدرسہ نہیں بھیجتے ہیں, اس وجہ سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارا بوجھ ہلکا کرے, ہمارا بوجھ ہلکا کرے. تو وہ کارخانہ اور فیکٹری کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ کچھ پیسے کما کر آئیں اور ہمارا بوجھ ہلکا کریں. سبحان اللہ. اسی فقر و فاقہ کی وجہ سے بہت سارے ہمارے مسلمان بچے مدرسہ نہیں جاتے ہیں, کالج نہیں جاتے ہیں, اسکول نہیں جاتے ہیں, ترک تعلیم کرتے ہیں. تو یہ حالت بدلنی چاہیے. سب سے پہلی چیز, پیرنٹس جو ماں باپ ہیں قربانی دینا چاہیے. قربانی کے بغیر کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتے ہیں. علم کے لیے قربانی دینی چاہیے. اصحاب صفہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ ہیں جن کو ہم اصحاب صفہ کہتے ہیں, چبوتر والے صحابہ, نہ انہیں کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر, بس مسجد ہی میں ہمیشہ وہ رات دن گزارتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, اچانک ایک دھڑام ایک آپ نے آواز سنی. نماز ختم ہونے کے بعد آپ نے معلوم کیا کہ کیا آواز تھی, تو کہا گیا کہ ایک صحابی گر گئے بے ہوش ہو کر. تو پتا کیا کیوں گر گئے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ اصحاب صفہ, چبوتر والے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جو نہ کھانے کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئے, بس علم 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 کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو سبحان اللہ, یہ ہے. تو علم کے لیے قربانی دینا چاہیے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ معاشی جو فقر و فاقہ ہے, تنگی ہے, اس کو برداشت کرنا چاہیے, اس پر صبر کرنا چاہیے, کھانے میں اخراجات کم کریں, دوسری چیزوں میں اخراجات کم کریں, اور علم پر خرچ کرنے کی کوشش کریں. علم سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے, علم سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں, بھوکے رہ کر بھی پڑھانا چاہیے. دیکھیے غیر مسلم حضرات جو وہ
جانوروں کو بھی اپنا خدا مانتے ہیں، لیکن وقت آنے پر اس کو بھی بیچ دیتے ہیں، وقت آنے پر اس کو بھی بیچ دیتے ہیں، اور اپنے بچوں کی تعلیم کو منقطع نہیں کرتے ہیں، ترک نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسی قربانی دینی چاہیے۔ اور اسی طرح جو معاشرے میں، سماج میں جو رفاہی ادارے ہیں، اور جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازا ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ ایسے بچوں کو چن چن کر ان کی مدد کریں، کہ جو بھی بچہ اسکول نہیں جاتا ہے یا فیس کے مسائل کی وجہ سے، مالی مسائل کی وجہ سے اپنی تعلیم منقطع کر چکا ہے، ایسے بچوں کو چن چن کر نکالیں اور ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں، اور انہیں دوبارہ تعلیم کی طرف انہیں جوڑنے کی کوشش کریں۔ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر کسی بچے کو آپ جو تعلیم منقطع کر چکا ہے، آپ اس کی مالی تعاون کرتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے اس کی مدد کرتے ہیں اور دوبارہ اس کو علم سے جوڑ دیتے ہیں، اور وہ بچہ علم حاصل کرتا ہے، عالم بنتا ہے، یا کوئی بھی ایک اچھا پڑھ لکھ کر ایک آدمی بنتا ہے، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، 3 چیزوں کے علاوہ۔ ان میں سے ایک چیز او علم ينتفع به، کہ وہ چیز، وہ علم جو نفع پہنچانے والا علم ہے، تو نفع پہنچانے والا جو علم ہے وہ باقی رہتا ہے، اس کا ثواب انسان کو پہنچتے رہتا ہے۔ تو اس طرح ہم بچوں کی مدد کریں، ان غریب اور بچوں کی جب ہم مدد کریں گے، انہیں تعلیم کے سلسلے میں تعاون کریں گے، تو انشاءاللہ یہ کام، یہ نیکی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگی۔ تو اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح ایک آخر میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے اکیڈمک ایجوکیشن، جیسا کہ میں نے کہا، عصری علوم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دینی علم سیکھنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، دینی علم کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں جو کچھ برائیاں ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، یہ ساری جو برائیاں ہیں، بڑوں کا ادب نہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں، بات چیت کرنے کا کوئی سلیقہ نہیں، نماز پڑھنے نہیں آتا، قرآن پڑھنے نہیں آتا، وضو کرنے نہیں آتا، ان سب کا سبب دینی علم سے دوری ہے۔ دینی علم بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، مرد ہو کہ عورت، ہر آدمی پر علم حاصل کرنا، بنیادی معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حلال و حرام کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، نماز کیا ہے۔ دیکھیے ابھی قریب میں ایک آدمی کا فون آیا، انہوں نے کہا والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میں جنازے کی نماز پڑھانا چاہتا ہوں، جنازے میں کیا دعا پڑھنی چاہیے آپ مجھے بتائیے۔ دیکھیے کتنا افسوس کی بات ہے، کتنی بڑی عمر ہو چکی ہے، ابھی تک بھی جنازے کا طریقہ نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دینی تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں دیے۔ تو دینی تعلیم کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ابھی تعلیمی سال شروع ہونے جا رہا ہے، تو جون سے تعلیمی سال شروع ہونا چاہتا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں داخل کیجئے جہاں عصری علوم بھی ہے اور دینی علم کا بھی انتظام ہے، تو ایسے اسکول میں داخل کیجئے۔ اگر وہاں داخل نہیں کر سکتے ہیں تو مسجد میں مکتب کا انتظام ہونا چاہیے، اور یہ مکتب صرف نام کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ مکتب پوری طرح منظم ہونا چاہیے، جہاں قرآن پڑھنا بھی سکھائیں اور اسی طرح دین کی بنیادی تعلیمات بھی انہیں سکھانا چاہیے، اس کا بھی ہم اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم مساجد میں یا مراکز میں سنڈے کلاسز کر سکتے ہیں۔ سنڈے کلاسز ان بچوں کے لیے، ان اسکول جانے والے بچوں کے لیے، ان کالج جانے والے بچوں کے لیے سنڈے کلاس، جس میں دین کی بنیادی تعلیمات ہم ان کو سکھا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے مدراس میں یہ سسٹم تھا اور اس کے بہت اچھے نتائج سامنے آئے، بہت اچھے نتائج سامنے آئے، اور اس میں سے کئی بچے جو سنڈے کلاس میں پڑھتے تھے وہ بعد میں چل کر دعوت کا کام، اصلاح کا کام میں بہت آگے بڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، اور قرآن مجید کے کئی حصے بھی حفظ پارے بھی وہ حفظ کے ہیں۔ تو اس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آخر میں ایک بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے بچوں اور پیارے طلبہ، یہ میرا پیغام ہے۔ علم، دیکھیے ہماری شروعات اقرا سے شروع ہوئی ہے، علم سے کبھی دوری نہیں، علم سے دوری ناکامی کا سبب ہے، ذلت اور رسوائی ہماری مقدر بنے گی۔ تو علم کا کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں، علم کا کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں، علم محنت سے، علم یہ پرخار راستہ ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، یہ قربانی کا راستہ ہے، محنت کرنی چاہیے، ہارڈ ورکنگ، محنت کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی چیز حاصل ہو سکتی ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ جو انسان محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح کبھی بھی علم کے معاملے میں ہمیں پست ہمت نہیں ہونی چاہیے
کہ یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ میں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علم کے معاملے میں ہمیشہ ہمارے خیالات بلند ہونا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہمت دلاتے تھے، جوش دلاتے تھے، کہ صحابہ نے پوچھا جنت کے بہت درجات ہیں، جنت کے 100 درجات ہیں، 100۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون سا درجہ مانگے، 90 پر 90 درجہ مانگے یا 80 والا درجہ مانگے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا سب سے جو ہائی درجہ ہے صلی اللہ الفردوس۔ دیکھیے ہائی ٹارگٹ ہونا چاہیے ہمارے بچوں کا بھی، کہ امتحان میں جسٹ پاس، ایسا نہیں ڈسٹنکشن کا ٹارگٹ ہونا چاہیے، اچھا کورس پڑھنا چاہیے، ایسا ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس طرح علم سے ہم جڑیں گے، علم کے لیے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور علم میں اپنا جوہر اور کمال دکھائیں گے، تو یقیناً انشاءاللہ وہ روشن مستقبل آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ بچے ہی ہمارے قوم کے سرمایہ ہیں، ہمارے مستقبل کے لیڈر ہیں، ہمارے معمار ہیں۔ کل کا دن آپ کے ہی ہاتھ میں، آپ بچے پڑھیں گے لکھیں گے تو انشاءاللہ کل ہماری قوم کی تاریخ ہی کچھ اور ہوگی۔ بس میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ فإنہ الغفور الرحیم۔